السلام علیکم ناظرین، انیکا وائس کے ساتھ آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ آنے والی ہر کہانی آپ کو سب سے پہلے ملے۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ عمر صاحب روز کی طرح آج بھی تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے کہ ساتھ والے کمرے میں سے انہیں زور زور کی آوازیں آئیں، جیسے کوئی انہیں مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ عمر صاحب نے جلدی جلدی سلام پھیرا اور ساتھ والے کمرے میں گئے تو دیکھا ان کی بیوی بے خبر سو رہی ہیں اور اپنے اوپر اپنے بچے کو لٹایا ہوا ہے اور زور سے بھینچا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اپنی بیوی کو جگایا اور کہا، کیا ہوا، تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو اور مجھ کو کیوں آوازیں دے رہی تھی؟ ان کی بیوی نے کہا، میں تو آپ کو کوئی آواز نہیں دے رہی تھی، ہاں میں نے ایک آج پھر خوفناک خواب دیکھا ہے۔ تو عمر صاحب نے کہا، لگتا ہے آج تم پھر ڈر گئی ہو، چلو کچھ نہیں ہوتا، اٹھو تہجد کی نماز پڑھو۔ عمر صاحب اپنے محلے کے مسجد میں امام صاحب بھی تھے اور مولوی کے نام سے مشہور تھے، اس لیے سب ان کو مولوی صاحب کہا کرتے تھے۔ عمر صاحب مسجد کی اذان بھی دیا کرتے تھے اور نماز بھی باقاعدگی سے پڑھایا کرتے تھے۔ وہ فارغ ٹائم میں دم درود بھی کیا کرتے تھے۔ یہ تعلیم انہوں نے باقاعدہ اپنے مرشد سے حاصل کی تھی اور ان کے دم درود کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ ان کی جار پہنچ سے بہت سے لوگوں کو شفا ملتی تھی اور لوگ بہت ہی امید سے ان کے پاس اس مقصد کے لیے آتے تھے۔ عمر صاحب کا گھرانہ خالصاً مذہبی گھرانہ تھا۔ ہر کوئی مذہب کی پابندی کیا کرتا تھا، نماز پابندی سے ادا کیا کرتا تھا اور پردے کا خیال رکھا جاتا تھا، اور جو کوئی بھی دم درود کے سلسلے میں آتا ان کا فی سبیل اللہ علاج کیا جاتا تھا۔ مولوی صاحب ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ ان کے ذریعے لوگوں کو شفا ملتی ہے اور اللہ نے ان کو لوگوں کے لیے مدد کا وسیلہ بنایا ہے۔ یہ پاکستان کی تقسیم سے پہلے کا واقعہ ہے۔ مولوی صاحب اپنے علاقے میں بہت زیادہ مشہور تھے اور وہاں پہ جہاں پہ مولوی صاحب رہا کرتے تھے ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن مولوی صاحب سید گھرانے سے تھے، اسی وجہ سے ہندو بھی ان کی عزت کیا کرتے تھے اور بہت سی ہندو عورتیں بھی اپنے بچے کے دم درود کے لیے ان کے پاس آیا کرتی تھیں، تو وہ ان کو ہندسوں کی صورت میں تعویذ لکھ کے دیتے تھے تاکہ قرآن پاک کی بے حرمتی نہ ہو۔ تو ان تعویذ سے اپنے بچوں کو نہلاتی، ان کے جسم پہ ملتی، جس سے انہیں شفا مل جاتی تھی۔ اسی گاؤں میں بہت بڑی حویلی تھی۔ حویلی ایک ہندو کی ملکیت تھی اور وہ بہت بڑا زمیندار تھا۔ اس زمیندار کا اور مولوی صاحب کے دادا صاحب کا بہت اچھا دوستانہ تھا۔ دوستانہ کیوں نہ ہوتا، کیونکہ اس زمانے میں ہندوؤں اور مسلمانوں میں نفرت کا بیج نہیں بویا ہوا تھا، سب آپس میں مل جل کر رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی دونوں گھرانے آپس میں بہت اچھی طرح سے مل جل کے رہا کرتے تھے۔ اب دونوں گھرانوں کے بزرگوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس حویلی میں رام سنگھ کے پوتے کا راج تھا۔ یہاں پر اب مولوی صاحب اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہتے تھے اور وہاں پر وہ ان کا پوتا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہتا تھا۔ غرض کے بڑے ان کے انتقال کر گئے تھے، لیکن پھر بھی آپس میں ان کے مراسم تھے، کبھی کبھار ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ مولوی صاحب کی طرح ان کی بیوی علینا بھی نیک اور پرہیزگار خاتون تھی۔ شادی کے کئی سالوں بعد ان کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی اور اب وہ 3 سال کا ہونے والا تھا۔ دونوں میاں بیوی اپنے بچے سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور کیوں نہ کرتے، وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی اور سب سے زیادہ وہ اتنے سالوں بعد ہوا تھا، اس وجہ سے وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے تھے۔ جیسے جیسے اب وہ بڑا ہو رہا تھا،
मौलवी साहब और उनकी बेगम उन्हें दीन की तालीम भी सिखा रही थीं। उमर साहब के घर के पिछले हिस्से में बहुत ज़्यादा ज़मीन खाली थी, जिसमें वो खेती बाड़ी किया करते थे और अनाज, फल, दालें, सब्जियां उगाया करते थे, जिससे इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। गर्ज के मौलवी साहब खेती बाड़ी का काम भी अच्छे से जानते थे। उसी ज़मीन पर उन्होंने एक कमरा बनाया हुआ था जो हुजरे के नाम से मशहूर था, और वहाँ पर ही वो दम दरूद और झाड़ पोंछ का काम किया करते थे। ज़िंदगी बड़ी पुरसकून गुजर रही थी कि अचानक से इनकी बीवी को डरावने ख्वाब आना शुरू हो गए थे। अनीरा को अक्सर ख्वाब में आता कि इनका बेटा सो रहा है और कोई हवाई चीज़ इसे अपनी तरफ बुलाती है और उसको अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। इसी वजह से वो ख्वाब में डर जाती थी और ऊंचा ऊंचा अल्लाह का विर्द शुरू कर देती थी, और इतनी ऊंची आवाज़ में अल्लाह का विर्द करती कि साथ वाले कमरे में से मौलवी साहब घर आ जाते, और जब देखते तो वो बेखबर सोई हुई होती। अब इनको ऐसे ख्वाब हर दूसरे दिन आया करते थे। एक दिन छूट के एक दिन आना अब इनका मामूल बन गया था। एक दिन इनको ख्वाब आया कोई हिंदू सा है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई जान पहचान का बंदा हो, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि वो कौन है, और वह इनको अपने बेटे का दुश्मन नज़र आ रहा था, और ऐसे लग रहा था जैसे कि वो इनके बेटे पे कोई जादू कर रहा है और जादू के ज़रिए कोई चीज़ उनके ऊपर हमला करने वाली है। जैसे ही वो चीज़ इनके बेटे पे हमला करती है, वो चीज़ चीखती हुई दूर भागती है, क्योंकि मौलवी साहब और इनकी बीवी का रोज़ का मामूल था। वो अपने बच्चे के करीब हसार बांध के चारों कुल और आयतल कुर्सी का विर्द करते थे। रात भी इनको ख्वाब नज़र आया कि इनका बेटा अपनी ज़मीन में खड़ा हुआ है और कोई पंडित बैठा हुआ है और ऐसे अल्फाज बोल रहा है जिसकी समझ नहीं आ रही। इनकी बीवी बहुत ज़्यादा हो गई और ऊंची आवाज़ में सूरह फलक और सूरह नास का विर्द करना शुरू हो गई। मौलवी साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि वो अक्सर लोगों के जिन भूत भी उतार दिया करते थे, इसलिए वो समझ रहे थे कोई ऐसा ही शरकस जिन अपना इंतकाम लेने के लिए अब इनको तंग करने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं कि जो भी कोई अनहोनी होनी होती है या परेशानी आनी होती है, वो आकर ही रहती है, लेकिन अगर अल्लाह से मदद मांगी जाए और अल्लाह के कलाम पाक से मदद ली जाए, तो अल्लाह की मदद से और अल्लाह के कलाम पाक से ये मुश्किल हल हो जाती है। मौलवी साहब का भी यही अकीदा था, और वो इनको समझ आ रही थी कि ख्वाब के ज़रिए अगर कोई परेशानी आई तो अल्लाह का ज़िक्र करने से और अल्लाह की मदद मांगने से इनकी परेशानी टल जाएगी। इन्होंने एहतियात के तौर पर अपने बच्चे के गले में तावीज़ डाल दिया और इसका सदका दे दिया और अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में दे दिया, जिससे ये फ़ायदा हुआ कि इनकी बीवी को ख्वाब आना बंद हो गए। कुछ दिनों बाद इनके दोस्त पंडित राम सिंह का पोता इनसे मिलने के लिए आया और कहने लगा, आपके घर के पिछले हिस्से में जो ज़मीन है, इसमें बादशाहों के ज़माने का बहुत बड़ा ख़जाना दफन है। हमें कुछ जाप करने होंगे जिससे वो ख़जाना बाहर आ जाएगा और फिर हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। मौलवी साहब ने कहा, मैं हरगिज़ अपनी ज़मीन पर ऐसे जाप की इजाज़त नहीं दूंगा, और साथ साथ कहा, तुम्हें ये किसने बताया है? तो इन्होंने कहा, पंडित साहब के मौकलाइन आए थे और इन्होंने हमें बताया था कि हाफिज़ साहब की ज़मीन में खजाना दफन है, अगर हम निकाल लेंगे तो हम करोड़ों में खेलेंगे। मौलवी साहब इसकी बातों में नहीं आए और कहा, मैं अपनी ज़मीन पर हरगिज़ ऐसा अमल नहीं करवाऊंगा। जिसे सुन के वह गुस्से में आ गया और कहने लगा,
آپ کروائیں یا نہ کروائیں، ہم تو منتر پڑھ کے ہی رہیں گے۔ اور وہ یہ کہہ کے چلا گیا۔ مولوی صاحب تو مطمئن ہو گئے تھے، لیکن ان کی بیوی علینا بہت زیادہ ڈر گئی تھیں، اور ان کو خواب یاد آ گیا تھا جو آخری دفعہ انہوں نے دیکھا تھا۔ وہ خواب جس میں ان کو یہ اشارہ ملا تھا 3 تاریخ، کالی بلی اور 4 سال۔ وہ بہت خوفزدہ ہو گئیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ جب ہوش میں آئیں تو عمر صاحب یعنی کہ مولوی صاحب نے پوچھا کہ بیگم کیا ہوا تھا، کیا ماجرا ہے جو تم اتنی زیادہ خوفزدہ ہوئی ہو اور آج کل پریشان بھی رہتی ہو؟ تو علینا نے کہا، مولوی صاحب ہمارا بیٹا بھی چاند کی 3 تاریخ کو پیدا ہوا ہے نا؟ تو مولوی صاحب نے کہا، ہاں، لیکن ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو تم نے تو پھر وہی پریشان لہجے اختیار کر لیے ہیں۔ تو علینا نے کہا کہ میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں مولوی صاحب، مجھے خواب میں بار بار یہی اشارہ ملتا ہے، کوئی بلا میرے بیٹے کو گھسیٹ رہی ہوتی ہے، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ وہ تو ہمارے پڑھائے ہوئے حساس سے دور بھاگ جاتی ہے، لیکن اشارہ یہی ملتا ہے کہ ہمارا بیٹا 4 سال کا ہوگا تو ہمارے بیٹے کی کوئی بلی دے کر ایک خزانہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وہ آپ کو اپنی باتوں میں الجھا کر آپ سے اجازت لینے کے لیے آئے ہیں۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ منتر جنتر جب کریں گے تو اپنے جاپ میں ہمارے بیٹے کی بلی دیں گے۔ مولوی صاحب آپ کچھ کریں ورنہ وہ ہمارے بیٹے کی بلی دے دیں گے اور ہمارا بیٹا ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ مولوی صاحب نے اپنی بیگم علینا کو تسلی دی اور کہا کہ تم فکر نہ کرو، اللہ ہمارا ساتھ ضرور دے گا۔ لیکن خود بھی فکر نہیں تھے، بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد کچھ دن سکون کے گزرے، کوئی خواب نہ آیا۔ پھر ایک دن رام سنگھ اپنی پوری فیملی کے ساتھ مولوی صاحب کے گھر آ دھمکا اور آتے ہی ان کے پیروں میں بیٹھ گیا اور روتے ہوئے کہا، مولوی صاحب سب سے پہلے تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ مولوی صاحب نے حیران ہوتے ہوئے کہا، کس چیز کی معافی؟ تو اس نے کہا، جو اس دن میں نے آپ کے ساتھ گستاخانہ لہجے میں بات کی تھی، اور اس کے بعد مجھے یہ خواب آیا کہ مجھے آپ سے ہر حال میں معافی مانگنی ہے، کیونکہ آپ کے دادا اور ہمارے دادا جو تھے آپس میں دوست تھے اور ہم ایک فیملی کی طرح رہتے تھے۔ اب مجھے جب سے یہ بار بار خواب آ رہا ہے، کوئی کہتا ہے جاؤ اور مولوی صاحب سے معافی مانگو اور ان کے دین پر ایمان لے آؤ۔ میں سچے دل سے اسلام پہ ایمان لینا چاہتا ہوں اور مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ رام سنگھ کی فیملی میں بھی 3 ہی افراد تھے، مولوی صاحب کی فیملی کی طرح، اور اس کی بیگم، ایک بیٹی، یعنی کہ 3 افراد، اور مولوی صاحب کی بھی بیگم اور بیٹا، 3 افراد۔ جب رام سنگھ آیا تو رام سنگھ مولوی صاحب کے پاس ہی بیٹھ گیا، جبکہ اس کی بیوی اور بیٹی اندر علینا کے پاس چلی گئے۔ مولوی صاحب نے کہا، اگر تم دین اسلام پہ ایمان لانا چاہتے ہو تو تم سب سے پہلے نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر آؤ، اور پھر میں تمہیں دین اسلام قبول کروا دوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر چلا گیا اور جاتے جاتے یہ کہا، مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، آپ مجھے سچ سچ بتائیں، مجھے مسلمان کریں گے یا نہیں؟ تو مولوی صاحب نے کہا، کیوں نہیں، اگر کوئی سچے دل سے مسلمان ہونا چاہے تو ہم اسے ضرور اپنا بھائی بناتے ہیں، ہم کیوں نہیں تمہیں اپنا بھائی بنائیں گے؟ لیکن نہ جانے کیوں مولوی صاحب کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی سازش ہے، اور وہ اپنی سازش کے طور پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ رام سنگھ خوشی خوشی اپنے گھر روانہ ہو گیا اور نہا دھو کر بیوی اور بچی کو لے کر آ گیا، اور مولوی صاحب بھی اس کو لے کر امام صاحب کے پاس گئے اور اس کو مسلمان کروا دیا۔
اس کا نام بدل کر جاوید رکھ دیا، رام سنگھ عرف جاوید۔ اپنا نام تبدیل کرنے کے بعد بیوی بچوں کو لے کر دوسرے گاؤں اپنی حویلی چلا گیا، لیکن لگاتار آتا، نماز سیکھتا اور مولوی صاحب سے درس لیتا، ان کی محفل میں بیٹھتا اور مسجد میں آ کر نماز سیکھتا۔ لیکن مولوی صاحب کو پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا ہے۔ جب بھی مولوی صاحب اسے غور سے دیکھتے تو وہ نظریں چرا لیتا۔ ایک دن وہ آیا اور روتا ہوا مولوی صاحب کے پیروں میں بیٹھ گیا اور کہا، مولوی صاحب، جب سے میں نے اپنا دھرم بدلا ہے، میرے گھر والے میرے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہیں، حالانکہ میں نے ان سے ساری رشتہ داری ختم کر دی ہے، لیکن وہ پھر بھی مجھ سے اپنے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں۔ مولوی صاحب، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ اپنا گاؤں چھوڑوں یا اپنا گھر بار چھوڑوں، لیکن میں مجبور ہوں، اس لیے اپنا گاؤں چھوڑ کے آپ کے گھر کے پاس ہی کہیں رہنا شروع کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ مولوی صاحب نے اس کو اجازت دے دی۔ پھر اس نے اپنا گاؤں چھوڑ کر مولوی صاحب کے گھر کے پاس ہی گھر لے لیا۔ اب تو روز ہی جاوید یعنی کہ رام سنگھ کی بچی اور بیوی علینا کے پاس حاضری دینے کے لیے آیا کرتی اور دونوں خوب گھل مل گئے۔ اب تو جاوید کی بیوی اور مولوی صاحب کی بیوی علینا ایک دوسرے کو بہنیں بنا لیا تھا ان دونوں نے، اور جاوید کی بیوی مولوی صاحب کے بیٹے کو اپنے گھر لے جایا کرتی اور گھنٹوں گھنٹوں واپس دن آیا کرتی، کیونکہ اب مولوی صاحب کا بیٹا اور جاوید صاحب کی بیٹی یعنی کہ رام سنگھ کی بیٹی آپس میں دونوں کی اچھی دوستی ہو گئی تھی اور وہ ان سے بہت زیادہ مانوس ہو گیا تھا، اس لیے علینا منع بھی نہ کرتی تھی۔ ایک دن مولوی صاحب کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، تم ان کے گھر اپنے بچے کو اتنی دیر نہ بھیجا کرو۔ علینا نے کہا، مجھے ان پہ ترس آتا ہے، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور وہ ہمارے بیٹے کو اگر لے جاتی ہیں تو پھر میں منع نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ بہت زیادہ منتیں کرتی ہیں۔ تو مولوی صاحب نے کہا، چلو آہستہ آہستہ کر کے ان کی عادت چھڑا دوں، ایک دم سے کھولوگی تو برا لگے گا۔ تو علینا نے کہا، جیسا حکم آپ کا۔ پھر کچھ دنوں تک مولوی صاحب کی بیوی نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے اپنے بیٹے کو نہیں بھیجا۔ پھر ایک دن جاوید کی بیوی یعنی کہ رام سنگھ کی بیوی آئی اور کہنے لگی، آج میرے ساتھ اپنے بیٹے کو بھیج دو، کیونکہ آج میری بیٹی گھر پہ اکیلی ہوگی اور کافی دنوں بعد ہی تو ہم لے کے جا رہے ہیں، اس کو اس کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے، اور نہ جانے کیا کیا بہانے کیے کہ مولوی صاحب کی بیوی کو اپنا بیٹا ان کے ساتھ بھیجنا پڑا۔ پھر علینا اپنے دن بھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، دن ڈھلتا گیا، صبح سے شام ہو گئی، لیکن بچہ نہ آیا تو وہ بہت زیادہ فکر مند ہو گئی اور کہا، ہو سکتا ہے ابھی ان کی فیملی نہ آئی ہو اور ان کی بیٹی اکیلی ہو، چلو مولوی صاحب آئیں گے تو خود اپنے بچے کو لے آئیں گے۔ لیکن جب رات ہونے کو آئی تو بہت زیادہ فکر مند ہو گئیں اور رونا شروع ہو گئیں۔ اتنے میں مولوی صاحب آئے تو مولوی صاحب کو انہوں نے ساری بات بتائی۔ مولوی صاحب بھاگے بھاگے جاوید یعنی کہ رام سنگھ کے گھر گئے تو پتہ چلا رام سنگھ تو کب کا گھر چھوڑ کے اپنے گاؤں واپس چلا گیا تھا۔ وہ تو یہ سن کے بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور گھر آ کے مصلی پہ بیٹھ کے اللہ سے گر گرا کے دعائیں مانگی اور بیٹے کی سلامتی کے لیے وظائف پڑھنا شروع ہو گئے۔ اچانک جائے نماز سے اٹھے اور گھر سے باہر چلے گئے، اس قبرستان میں گئے جہاں انہیں استخارے میں نشاندہی ہوئی تھی۔ جب جا کے قبرستان میں دیکھا تو ان کا بچہ ایک درخت سے ٹیک لگائے مطمئن سا کھڑا ہوا ہے۔ مولوی صاحب نے جو اپنے بچے کو دیکھا تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ اس کے بال منڈے ہوئے تھے اور ماتھے پہ تلک کا نشان لگا ہوا تھا۔
جیسے کہ پنڈت لگاتے ہیں، اور پنڈت جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور درخت سے باندھ کے کھڑا کیا ہوا تھا۔ ہاتھ میں ایک رسی کا ٹکڑا پکڑایا ہوا تھا، جیسے کسی عمل کے ذریعے اس کو باندھ کے رکھا گیا ہو۔ مولوی صاحب زور زور سے آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے اپنے بچے کے پاس جانے لگے اور رسی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ جیسے ہی رسی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ سے چھینا تو ایک بلا نمودار ہوئی جو بچے پہ حملہ کرنے ہی والی تھی، تو مولوی صاحب نے اونچا اونچا آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، اور اس رسی کا ٹکڑا ساتھ ہی لگی پیپل کے درخت سے باندھ دیا جس درخت پہ بچے کو باندھا ہوا تھا۔ جیسے ہی یہ رسی کا ٹکڑا پیپل کے درخت سے باندھا، وہ بلا چیختی ہوئی اور چلاتی ہوئی وہاں سے بھاگی۔ مولوی صاحب اور اونچا اونچا آیت الکرسی کا ورد کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب کا بچہ نیند سے جگا تو اپنے باپ کو دیکھ کے ابا جی کہتا ہوا بھاگا اور بے ہوش ہو گیا۔ مولوی صاحب نے بچے کو اٹھایا اور تیزی سے قبرستان سے باہر آنے لگے، وہ آیت الکرسی کا ورد ان کے منہ پر ابھی بھی جاری تھا۔ انہیں پیچھے سے بلا کی چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کہ بلا چیخ رہی ہو اور رام سنگھ اونچی اونچی آوازیں منتر جنتر کر رہا تھا۔ وہ بلا مولوی صاحب کے پیچھے پیچھے بچے کو پکڑنے کے لیے بھاگی، لیکن جب تک مولوی صاحب قبرستان سے باہر آ چکے تھے، پھر ان کو اتنے زوردار تھپڑ کی آواز آئی جیسے کسی نے کسی کے منہ پر اتنا زوردار تھپڑ مارا ہو۔ وہ تھپڑ کی آواز پورے قبرستان میں پھیل گئی۔ مولوی صاحب بچے کو گھر لے کر آ گئے اور اپنی بیوی علینا کو دیکھ کر کہا، اس کو غسل کروا دو اور لٹا دو، اور خود جائے نماز پہ بیٹھ کے ورد کرنا شروع ہو گئے اور اپنے بچے پہ دعائیں پڑھ کے پھونکی اور بچے کو حصار میں باندھ دیا اور دوبارہ سے وظائف پڑھنا شروع ہو گئے۔ جب ان کا عمل مکمل ہوا تو انہوں نے پانی پہ دم کر کے بچے کے اوپر چھینٹیں ماری اور بچے کے منہ میں چند قطرے پانی ڈال دیے، جس سے بچہ فوراً ہوش میں آ گیا۔ مولوی صاحب نے بچے کے گلے سے پرانا تعویذ اتار کے نیا تعویذ ڈالا، جس سے بچہ مکمل طور پر ان کے قابو میں تھا اور اس پنڈت کے حصار سے باہر آ چکا تھا، اور مولوی صاحب نے اپنے پورے گھر کو حصار میں لے لیا۔ اگلے دن قبرستان میں جاوید یعنی کہ رام سنگھ کی لاش پڑی ہوئی ملی، اور اس کے منہ پر اتنا گہرا نشان تھا جیسے کسی غیر مرئی مخلوق نے خوبدار زور کا تھپڑ مارا ہو۔ اور پھر لوگوں کے ذریعے معلوم ہوا کہ رام سنگھ نے چھوٹی موٹی اسلام قبول کیا تھا، وہ صرف ایک خزانہ حاصل کرنا چاہتا تھا جو کہ جنات کا خزانہ تھا، اور یہ پنڈت نے بتایا تھا کہ اس خزانے کے لیے ایسے بچے کی قربانی دینی ہوگی جو چاند کی 3 تاریخ کو پیدا ہوا ہو، ان مسلمانوں کا بچہ ہو اور ابھی 4 سال کا نہ ہوا ہو۔ اس لیے اس نے مولوی صاحب کے بچے کا انتخاب کیا اور مسلمان ہونے کا جھوٹا ناٹک کیا۔ دیکھیں، وہ یہ بھول گیا تھا کہ اللہ کی طاقت کے آگے کسی کی طاقت بڑی نہیں ہے، اور پھر اس کے عمل کی وجہ سے اس کے بھگوان ہی اس کے خلاف ہو گئے اور وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ سچ اور باطل کی لڑائی میں جیت ہمیشہ سچائی کی ہی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ سبق ملتا ہے، انسان کو ہمیشہ سچے راستے پہ چلنا چاہیے اور اپنی نفس کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ جو نفس کی باتوں میں آ جاتا ہے وہ ہمیشہ ہی ناکام ہوتا ہے۔ رام سنگھ نے بھی ایسا ہی کیا اور اپنے نفس کی باتوں میں آ گیا اور حق اور سچ کی پہچان کرنا بھول گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سچائی نے اپنا رنگ دکھایا اور وہ اپنے انجام کو پہنچا۔
اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اگلی بار نئی کہانی کے ساتھ اور بہتر کہانی کے ساتھ حاضر ہو سکوں۔ اللہ حافظ۔